اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں۔ ان اسلاف میں، ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہا۔ محدثین، ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے۔ پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے۔ بات ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا۔ صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام، یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی۔ ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین نے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں۔ ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے
کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا۔ ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ، اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا، اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی، تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے۔ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات سیدھی سی ہے، دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا۔ 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو۔ آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا، غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا، میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے، گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے۔ کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا، لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف ظن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے۔ معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے۔ کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے۔ اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا،
ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے. آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا, 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی. اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے, کوئی دیکھنے والا ہے نہیں, تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا, تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے, خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے. لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو, پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی. قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان کے دعوے دارو, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں. ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے, اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہیں. حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا. اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے.